هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 9 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور آج جو ہے وہ ہمارا قاعدہ نمبر 10 ہوگا، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 9 پارٹس بنا چکے ہیں، 9 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 10۔ اب تک جو پڑھ چکے ہیں، ایک مرتبہ قاعدہ نمبر 10 کو پڑھ آنے سے پہلے میں آپ کو خلاصتاً حسب عادت میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ہم لوگ پڑھ رہے ہیں حروف جارہ کے بارے میں۔ جارہ کا لغوی معنی ہوتا ہے کھینچنے والے، کیونکہ یہ حروف فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، اسی وجہ سے اسی مناسبت کے حساب سے ان کا جو نام ہے حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مسخلہ، ربا، حاشا، من، عدا، فی، ان، علا، اتا، الا۔ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ اسما پر داخل ہوتے ہیں، اور اسما پر داخل ہو کے عمل کیا ہوتا ہے؟ اسما پر داخل ہو کر اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، اور اس اسم کو جس پر یہ داخل ہوتے ہیں اسے ہم اس کا مجرور کہتے ہیں یا پھر اس کا مدخول کہتے ہیں۔ پھر یہ جار مجرور سے مل جاتا ہے تو جار مجرور کا ایک نام مرکب جاری بھی جو ہے وہ رکھا جاتا ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا قواعد کی روشنی میں کہ جار مجرور تنہا کچھ نہیں بنتے، اگر یہ کسی بھی جگہ پر خبر، صلہ، صفت، آل وغیرہ واقع ہو رہے ہوں تو اپنے کسی نہ کسی متعلق سے مل کر ہی بنیں گے۔ پھر جار مجرور کو میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ متعلق کہتے ہیں، اور جس کے یہ تعلق قائم کرتے ہیں اس کو متعلق کہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے کہ جار مجرور کبھی ایسا ہو کہ جار مجرور کے ایک سے زائد متعلقین عبارت میں موجود ہوں تو پھر سیاق و سباق کے حساب سے آپ جو ہے وہ باری باری اور متعلق کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھیں گے۔ جہاں آپ کو سیاق و سباق کے حساب سے، مفہوم کے حساب سے صحیح لگے، اسی کو آپ اس کا متعلق آپ مان لیں۔ کتنی چیزیں متعلق ہوتی ہیں؟ 6 چیزیں: فعل، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ اور مصدر۔ جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف لغو اور ایک ظرف مستقر۔ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہوگا تو ظرف لغو نہیں ہوگا تو مستقر، اگر نہیں ہوگا تو ہم کیا کریں گے؟ افعال عامہ سے رابطہ کریں گے۔ افعال عامہ 5 ہیں: اصول، ثبوت، کون، نزول، وجود۔ پھر یہ کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا، کیا ان افعال عامہ سے افعال مشتقہ کو ہی متعلق بنانا ہوگا، لازمی ہے، یا پھر اسماء مشتقہ کو ہی متعلق بنانا ہوگا؟ نہیں، آپ افعال مشتقہ یا پھر اسماء مشتقہ، آپ ان دونوں میں سے کسی کا بھی آپ جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں۔ کیا انہی افعال عامہ کو ہی مقدر ماننا ہوگا، اس کے علاوہ کسی اور کو مقدر نہیں مان سکتے؟ تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ جو ہے اپنی عبارت کے حساب سے آپ جس کو چاہیں آپ متعلق بنا لیں، لیکن عام طور پہ اسی سے ہی رابطہ کیا جاتا ہے پہلے عام طور پہ۔ پھر یہ ہے کہ استقرہ یا مستقر کا بھی آپ معذوف مان سکتے ہیں۔ پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جار مجرور ہو، ایک سے زائد جار مجرور ہوں، جار مجرور 2 ہوں اور ان کا ایک بھی متعلق عبارت میں موجود نہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ آپ متعلق نکالیں گے اور پہلے والے جار مجرور کو اس کا ظرف مستقر بنا دیں گے، اور دوسرے والے جار مجرور کو ظرف لغو، یعنی دونوں کے لیے ایک ہی متعلق جو ہے وہ آپ نکال دیں گے۔ پھر ہم نے قاعدہ نمبر جو اس سے پہلے ہم نے جو قاعدہ پڑھا، اس قاعدے کے اندر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایسا بھی ہے کہ اگر ہو کہ جار مجرور جو ہے وہ عبارت کے درمیان میں آئیں، عبارت کے درمیان میں، اور اس میں معرفہ کے بعد آئیں، تو اس میں معرفہ کو آپ جو ہے وہ ذوالحال بھی بنا سکتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ موصوف بھی بنا سکتے ہیں، اور جار مجرور کو آپ حال بھی بنا سکتے ہیں اور صفت بھی بنا سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس 2 آپشن ہوں گے۔ اور اب یہ جو قاعدہ ہے ہمارا، اس قاعدے میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے کہ اگر جار مجرور عبارت کے درمیان میں، وہی بات ہے عبارت کے درمیان میں، پہلے بھی ہم نے اس سے پہلے والے قاعدے میں بھی یہ کہا تھا کہ عبارت کے درمیان میں جار مجرور آ جائے، لیکن پہلے یہ کہا تھا کہ کسی اسم معرفہ کے بعد ہے، لیکن اب یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ اب کہہ رہے ہیں کسی اسم نکرہ کے بعد واقع ہوں،
اور پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس دو آپشن ہوں گے، آپ ذوالحال حال والی ترکیب بھی کر سکتے ہیں اور موصوف صفت والی بھی۔ اب یہ بھی نہیں کہہ رہے، بلکہ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے وہ صرف اور صرف موصوف صفت والی ترکیب کر سکتے ہیں، ذوالحال یا حال والی ترکیب کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں، قاعدہ پڑھ دیتا ہوں۔ اگر جار مجرور عبارت کے درمیان میں کسی اسم نکرہ کے بعد واقع ہوں تو پھر جار مجرور کو آپ کسی نہ کسی کے متعلق کر کے آپ کیا کریں گے، صفت بنا دیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ کل واحد منہما للاستثناء، یہ کلو جو ہے یہ مضاف ہے اور یہ واحدن جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور منہما یہ جار مجرور ہے، للاستثناء یہ بھی جار مجرور ہے۔ اب یہاں پر کلو جو ہے وہ مضاف بن گیا، واحدن ایک اسم نکرہ ہے، اور اس اسم نکرہ کے بعد یہ منہما جار مجرور آ گیا۔ عبارت کے درمیان میں اسم نکرہ کے بعد جار مجرور آ گیا تو اب کیا کریں گے، ترکیب کا ایک ہی طریقہ کار ہے۔ اب آپ موصوف صفت والی ترکیب کریں گے، آپ کہیں گے کلو مضاف اور واحدن جو ہے وہ مضاف الیہ، اور واحدن جو ہے وہ واحدن مضاف الیہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں واحدن اسم نکرہ، ٹھیک ہے، اور موصوف واحدن اسم نکرہ، اور اس کو آپ بنا دیں، کیا بنا دیں، آپ اس کو بنا دیں موصوف، کیونکہ اب ایک ہی آپشن ہے نا آپ کے پاس موصوف صفت والی ترکیب کا۔ اور یہ منہما جار اپنے مجرور سے مل کر ثابتن اسم فاعل کا ظرف مستقر ہو کر یہ بن جائے گا صفت، موصوف کی صفت، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ واحدن موصوف اپنی صفت سے مل کر کیا بن گیا، واحدن موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی، موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر یہ بن جائے گا کلو، کلو کا مضاف الیہ، اور پھر کلو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر بن جائے گا مبتدا، اور پھر یہ لام حرف جر استثنائی مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر کسی نہ کسی کا متعلق ہو کر یہ بن جائے گا خبر، اور پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر کیا بن جائے گا، جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو اس قاعدے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر جار مجرور عبارت کے درمیان میں اس میں معرفہ کے بعد نہیں بلکہ اس میں نکرہ کے بعد اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ کے پاس ترکیب کا ایک ہی آپشن ہے کہ آپ جو ہے اس اسم نکرہ کو آپ بنا دیں گے موصوف، اور آپ اس جار مجرور کو بنا دیں گے صفت، اور پھر موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی بن کر جو بھی آپ کو بنانا ہوگا پھر آپ عبارت میں بنا سکتے ہیں، لیکن ایک ہی ترکیب کا آپ کے پاس آپشن ہوگا۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ والا قاعدہ بھی آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور یہاں تک ہمارا اس قاعدے کے بارے میں جو تفہیم تھی وہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔